अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, आदाब अर्ज़ जी जनाब। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और मैं बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ कि आप लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया नावल के लिए। तो मैं आप सबको बता चुकी थी कि उसकी वजह क्या है, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या मसरूफ़ियत चल रही है। तो बस इसी वजह से मैं नहीं कर सकी, लेकिन अब इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो रेगुलर किस्त मिलती रहेगी सुनने के लिए। मसरूफ़ियत और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जो है वो आते रहते हैं, तो वक्त और हालात के साथ हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो मेरी ख्वाहिश यही होती है और कोशिश यही होती है कि आप सबको जो है वो ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। इसीलिए मैं अक्सर जो है एक नावल ख़त्म होता है तो दूसरा नावल जो है वो फ़ौरन शुरू कर देती हूँ। जल्दी सर्च करने की कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट जो है वो कौन सा नावल शेयर किया जाए। लेकिन सबको ही मालूम है कि जो घरेलू ख़वातीन होती हैं उनकी मसरूफ़ियत जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और उसके अलावा कोई फ़िक्स टाइमिंग नहीं होती है। मतलब मसरूफ़ियत अचानक भी आ जाती है। कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल फ़ारिग रहती हैं, कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी मसरूफ़ियत एकदम से जो है वो ज़िंदगी में आ जाती है। तो ऐसे उतार चढ़ाव सबके साथ होते रहते हैं, तो उनके साथ साथ हमें एडजस्ट करना पड़ता है। फिर भी मैं माज़रत चाहती हूँ कि आप सबको इंतज़ार करना पड़ा। इंतज़ार करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है, ख़ुद मुझसे नहीं होता है, लेकिन करना तो पड़ता है ना। खैर, आप सब यकीन है, उम्मीद है, दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मुझे भी अपनी दुआ में हमेशा याद रखा करें। तो जनाब चलते हैं कहानी की जानिब। ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करवाती हूँ, बातें जो हैं वो तो ख़त्म होती ही नहीं हैं, तो हम बातों को छोड़ते हैं यहीं पर और चलते हैं कहानी की जानिब। तो कहानी का नाम है खसारा और मुसन्निफ़ा है आबदा सबीन, और आप सब सुनने जा रहे हैं इसकी किस्त नंबर 7। क्यों हो चुप, क्यों हो खोए खोए, क्यों हो रोए रोए। वो सारे कब से खामोश बैठी हानि को बुला रहे थे, कभी गुनगुना कर, कभी कोई जोक सुनाकर, मगर वो आज ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा थी। माना कि अब हम यूनी में मेहमान हैं, मगर अब इतना सदमा लेने की भी ज़रूरत नहीं कि तुम बोलना ही छोड़ दो। आयान ने फिर छेड़ा। हानि बता ना क्या हुआ। एमन ने आयान को घूरी दी, फिर रुहासी होकर बोली। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी, मगर फिर भी बहुत सी बातें वो सिर्फ रियान सुल्तान से ही शेयर करती थी, अपने सारे वहम खदशात। और जब से बाबा आए थे उसकी रियान से बात ही नहीं हो पाई थी। तभी दिल का बोझ बढ़ता चला गया और आज उसका दिल ही नहीं चाह रहा था किसी से बोलने को भी। बाबा लौट आए हैं, उसने सपाट चेहरे से कहा, तो कुछ देर को माहौल पर सख्ता सा छा गया। आयान, एमन, ज़ियान तीनों फटी फटी आंखों से उसे देखते रहे। अलबत्ता हादी ने लम्हा भर बाद ही मुस्कुराकर कहा, वेरी गुड न्यूज़, तुम्हारे बाबा वापस आए हैं, खुशी की बात है। काश खुशी की बात होती। उसकी आंखों में नमी उतरी। क्यों भाई? हादी बोलने लगा, मगर आयान ने उसके हाथ पर हाथ रखकर दबाया। हादी ने उलझ कर देखा तो आयान ने चुप रहने का इशारा किया। आनी कैसी हैं? एमन का पहला सवाल ये था। ठीक है, हानी ने कहा। ओके चिल करो, डोंट वरी। आयान ने मुस्कुराकर हानी के कंधे पर हाथ धरा तो उसने सर हिला दिया। तुम तन्हा नहीं हो, यू नो वेरी वेल। आयान के इस जुमले में सब कुछ था, जैसे हौसला, ख्याल, मोहब्बतें, फ़िक्र, अपनापन। यकदम ही वो हल्की फुल्की हुई और मुस्कुराकर सर हिला दिया। वो तन्हा हो ही नहीं सकती, उसके साथ किसी का मजबूत एतमाद था। वो एहसास था जो उस शख्स ने हमेशा बिना कहे दिया था। मतलब मेरी पैदाइश की तारीख ही मनहूस है। एमन ने मुंह बसोरा। ये क्या बकवास है? बकवास नहीं, सच। पहले मामा हमें छोड़कर गई तो उस दिन भी मेरा बर्थडे था, फिर बाबा भी। उसके गले में कुछ अटका। और आज तुम्हारे बाबा को इसी दिन आना था। मेरी बेस्ट फ्रेंड उदास होगी तो खाक मुझे अच्छा लगेगा बर्थडे मनाना। ओह हेलो जज्बात की मलिका। हानी ने एक चपत उसके भूसे भरे सर पर रसीद की। मिस ड्रामा क्वीन, अगर तुम ये समझ रही हो ना कि तुम खर्चा बचा लोगी तो वहम है तुम्हारा। उम्मे हानी ने सारे खदशात पस या पुश्त डालकर मूड बदला तो सभी उसके हामी बन गए। कंजूसों की सरदार, हादी ने चिढ़ाया, जबकि एमन जो हकीकतन जज्बाती हो गई थी यकदम यूँ सबके अपने पीछे पड़ जाने पर बौखला गई। मैंने क्या किया? शराफत से लंच करवा दो बहना, ये बहाने बेकार हैं। हादी ने एमन को लताड़ा। अरे लंच का किसने कहा? मेरी बर्थडे पार्टी शाम में है घर पर, आप सब ने आना है। उसने बिना बुरा मनाए हादी को मुखातिब किया, साथ इनवाइट भी। और हाँ, बिना गिफ्ट लाए आने वाले से पेश की माजरत। उसका लहजा शरारती था। शाम की शाम को देखेंगे, अभी हमें छोटी सी ट्रीट दो, उठो। हानी ने ज़बरदस्ती उसे उठाया था। जब आँख में शाम उतरे, पलकों पे अश्क फूले, काजल की तरह मेरी आँखों को धनक छू ले, उस वक्त उसे कोई आँखों से मेरी देखे, पलकों से मेरी चूमे। पार्टी बहुत मुख्तसर थी, मगर उस शाम की मेहमान खसूसी वाकई उस शाम को चार चांद लगा रही थी।
हैदर विला में सालगिरह किसी की भी नहीं मनाई जाती थी, माँ सिवाय ऐमन सुल्तान के। इस घर की लाडली और 3 भाइयों की इकलौती बहन ऐमन सुल्तान, जो हकीकतन शहजादी थी उस घर की। उसके माँ बाप के बाद उसके भाइयों ने भी उसे हमेशा शहजादियों की तरह ही समझा था, और आज वाकई वो शहजादी लग रही थी। वाइट ड्रेस में मामूली से मेकअप के साथ जगमगाता चेहरा। उम्मे हानी और रुखसार आनी ने उसकी नज़र उतारी थी और लम्हा भर को अरीद की निगाह भी साकत हुई थी। अरे माशाअल्लाह, आज तो आसमान से परियां उतरी हैं भाई। ये हादी था जो हमेशा ही अपने तमाम एहसासात को उसी वक्त ज़ुबान अता करके लफ्ज़ों की सूरत अदा कर देता था। ऐमन उसकी तारीफ़ पर झींपी थी। थैंक यू भैया। और हादी को उसकी ज़ुबान से अदा होने वाला ये एक लफ्ज़ भैया इतना खूबसूरत लगता था कि बस में होता तो उस एक लफ्ज़ के बदले तमाम कायनात निछावर कर देता। हमेशा खुश रहो। हादी ने प्यार से उसका सर थपका। वो मुस्कुरा दी। हैप्पी बर्थडे। अपना गिफ्ट उसकी जानिब बढ़ाते हुए वो महज इतना ही कह सका। बहुत शुक्रिया, उसने खनकते लहजे में गिफ्ट वसूल करते हुए कहा था। जवाबन अरीद सिर्फ मुस्कुराया था। उनके घर के असूलों में दोस्ती सिर्फ घर से बाहर तक का असूल हमेशा कारबंद रहा, मगर अरीद और हादी की दोस्ती को ये एहसास हासिल हुआ था कि वो उनके फैमिली फ्रेंड्स बन गए और घर तक रसाई पाई। ऐमन से लेकर यान भाई के लिए वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके घर आने पर कभी किसी को एतराज़ ना हुआ था। ऐमन को बर्थडे विश करके वो दोनों रेहान भाई से मिले, जो बहुत गर्मजोशी से मिले थे। आओ तुम्हें अपनी नानों से मिलवाता हूँ। अयान उन्हें साथ ले आया, जहाँ एक बुजुर्ग खातून और एक प्यारी सी लड़की बैठी थी। उनके साथ ही उम्मे हानी की वालदा भी थी। नानो, इन दोनों से मिलिए, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त अरीद और हादी हैं। अयान ने नानो को मतवज्जा किया। अस्सलाम वालेकुम। नानो की तवज्जा पाकर उन्होंने सलाम किया और बारी बारी उनके आगे सर झुका दिया। जीते रहो। नानो ने सलाम के जवाब के साथ दुआ भी दी। आनी ने भी प्यार से सर पर हाथ फेरा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे और नेक बच्चे हैं दोनों। वो शायद नानो से कह रही थी, जो बगौर उन्हें देखे जा रही थी। अजीब सी मानूसियत लग रही थी, जैसे पहले भी उन्हें देखा हो। नानो बोली। नानो, ये तो खूबी है उनकी, और वैसे आपको बता दूं कि उन्हें आपने ऐमन के एक्सीडेंट वाले दिन देखा था हॉस्पिटल में। अरे हाँ हाँ, अयान की बात पर जैसे उन्हें याद आ गया। फिर तो बस नानो उनसे कितनी देर बातें करती रहीं। कब तक आएंगे मामू? रेहान उजलत में टाइम देखता इधर आया था। देर हो रही है। रेहान भाई, बाबा रास्ते में है, माहा ने जवाब दिया था। वो ओके कहता चला गया। 10 मिनट बाद उमर मामू के साथ बड़ी नानो और तानिया मामी भी अंदर आई थी। खुशी का मौका था, सो उनके आने पर खुशी हुई थी और उन्हीं खुशियों के लम्हात में केक काटा गया। उम्मे हानी ने घर के फ़र्द की तरह तमाम अमूर संभाले। केक के बाद सबको खाना सर्व किया। खाने के बाद हादी और अरीद ने इजाज़त ली। बहुत शुक्रिया तुम दोनों आए, अयान ने कहा। इनफैक्ट शुक्रिया तुम्हारा, ये टोटली तुम्हारी फैमिली गैदरिंग थी और तुमने फिर भी हमें इनवाइट किया, हादी ने कहा। बिकॉज़ भैया आप भी हमारे फैमिली मेम्बर हैं। ऐमन एकदम नाजिल हुई। वैसे बुरा मनाने वाली बात है, एक तरफ बहन कहते हैं और फिर इतनी गैरियत भी बरतते हैं। उसके लहजे में मसनूई खफकी छलक रही थी। कहता नहीं हूँ, तुम हो मेरी प्यारी बहन। उसने सर पर चपत लगाई और फिर कान पकड़े। ओके सॉरी। अच्छा, अब इजाज़त, लेट हो रहे हैं। अयान और ऐमन ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। उन्हें रुखसत करके आए तो हानी और रुखसार आनी भी तैयार थीं जाने को। अयान, उम्मे हानी और आनी को घर छोड़ाओ। रेहान के हुक्म पर जी भैया कहता वो उन्हें छोड़ने चला गया, और जब वापस आया तो लाउंज में बहुत संजीदगी थी। माहौल एकदम अजीब सा लगा। रेहान सुल्तान के चेहरे पर बज़ाहिर तो इत्मीनान था, मगर तुम चारों खुद मुख्तार हो। हैदर और मिदहत के बाद हमने कभी तुम पर दबाव नहीं डाला किसी भी मामले में, मगर आज हम अपना हक समझते हुए यहाँ आए हैं बेटा। बड़ी नानो लम्हे भर को रुकी। तुम लोग देखने में हमसे दूर हो, मगर हमारी मोहब्बत हमारे दिल में बहुत करीब। और रेहान बेटा, ज़िंदगी भर के ये फ़ैसले बड़े ही तय करते हैं। हम तुम्हारा भला चाहते हैं। अयान का गला खुश्क हुआ। वो मौज़ूए बहस समझ गया। बेइख्तियार उसकी निगाह छोटी नानो के पीछे सफ़ेद चेहरे के साथ बैठी माहा पर रुकी थी, जिसकी निगाहें नम थी मगर उसी पर थीं और हज़ारों शिकवे भरे थे उनमें। वह लब भींच गया। आज खुशी का दिन है और इसीलिए हम इन खुशियों को दोबाला करना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि हम तुम्हारा और माहा का रिश्ता भी इसी खुशी के मौका पर तय कर दें। ये तुम्हारे मामू और हम सब की ख्वाहिश है। रेहान ने उसी सुकून से तमाम बातें सुनी जिसका मुजाहरा वो अब तक कर रहा था। अलबत्ता हाज़रीन में अक्सरियत के चेहरे मुतगय्यर हुए थे। रेहान ने नज़रें उठाकर छोटी नानो को देखा। जाने क्यों वो नज़रें चुरा गईं। रेहान ने गहरी सांस ली। और मेरी ख्वाहिश बड़ी नानो, वो अहम है या नहीं? क्या मामू की ख्वाहिश पर फैसले होते रहेंगे हमेशा? रेहान चुप था, तब भी निगाहों का मरकज़ था, और जब बोला तो तब भी हर नज़र जैसे उस पर चिपक गई। क्या मतलब? झटका उमर को ही लगा था सबसे गहरा, मगर वो बड़ी नानो की तरफ मतवज्जा था। नहीं बच्चे, फ़ैसला तो तुम्हारी खुशी को मद्देनज़र रख कर होगा, मगर ख्वाहिश इतनी सी थी कि मिदहत के बच्चों से हमेशा ताल्लुक़ रहे।
اس کے لیے اس گرہ کی ضرورت نہیں ہے نانو، اس کے علاوہ بھی رشتہ بہت مضبوط ہے، وہ بہت سنجیدہ تھا۔ ریان تم جانتے ہو کہ میرے پاس اولاد میں صرف ماہا ہے اور میں ماہا کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میری بہن کے گھر میں ماہا ہمیشہ خوش رہے گی اور ہم سب مطمئن۔ عمر آخر خود بول پڑے، پھر اس کے لیے صرف میں ہی کیوں؟ ریان کے سوال پر سب اچنبے میں آ گئے، جبکہ ایان سلطان کو یکدم سانس رکتا محسوس ہوا۔ میری ماما کے 3 بیٹے ہیں ماموں، پھر صرف میں ہی کیوں؟ کیونکہ اصولاً تم بڑے ہو اور پھر ماشاءاللہ ذمہ دار ہو اور نانو، اس نے عمر ماموں کی ادھوری بات سنی، پھر بڑی نانو کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ نے ابھی کہا تھا نا فیصلہ میری خوشی سے مشروط ہے، تو ٹھیک ہے۔ عمر ماموں کی خواہش بھی سر آنکھوں پر، میں ایان کے لیے آپ سے ماہا کا رشتہ مانگتا ہوں۔ آپ سب میرے بڑے ہیں اور اپنے گھر کا بڑا میں ہوں، سو میں اپنے گھر کا بڑا ہونے کے ناطے آپ سے ایان کے لیے ماہا کا رشتہ چاہتا ہوں۔ ریان سلطان کی خواہش نے جیسے تمام حاضرین پر سکتہ طاری کر دیا، شاید کوئی بھی تصویر کے اس رخ پر سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیوں ماموں؟ ابھی آپ نے ہی کہا کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ کی بہن کے گھر میں آپ کی بیٹی خوش رہے گی، اس میں یہ شرط تو نہیں تھی نا کہ میرے ہی حوالے سے خوش رہے گی؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایان کے ساتھ ماہا بہت خوشگوار زندگی گزارے گی، اس کے انداز میں یقین ہی یقین تھا۔ مگر ایان ابھی سیٹلڈ نہیں ہے، مانا کہ اس کی تعلیم کا یہ آخری سال ہے، مگر 1 سال کے اندر اندر ایان انشاءاللہ جاب پر ہوگا۔ عمر کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، تذبذب تانیہ کے چہرے پر بھی تھا کہ سارا سچ جان کر بھی ریان کا یہ فیصلہ۔ ریان بیٹا بتائیں نا نانو، اس نے عمر کو قطعی نظر انداز کیا تھا اس لمحے۔ یہ سچ تھا کہ تمام حقیقت جان کر عمر اورنگزیب کے لیے دل میں کوئی مقام نہ رہا تھا، مگر وہ ایان اور ماہا کو عمر اورنگزیب کے کیے کی سزا کبھی نہیں دے گا۔ بات تو معقول ہے بیٹا، مگر تم بڑے ہو تو پہلے تمہاری ہی، وہ بھی اٹک سی گئیں۔ میں نے اپنی خوشی کا اظہار کر دیا ہے، اب آپ سب کے جواب کا انتظار رہے گا۔ ریان سلطان نے حتمی انداز اختیار کر لیا اور تانیہ کو لگا جیسے پہلے ہی مرحلے پر اس نے عمر کو چت کر دیا تھا۔ عمر ماموں نہیں مانیں گے۔ رات کے اس پہر اس کی ریان کے کمرے میں موجودگی سے یہ واضح تھا کہ اس کے اندر بہت زیادہ کھلبلی اور پریشانی ہے۔ خود پر بھروسہ نہیں؟ ریان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ عمر ماموں کے لیے جو آپ ہیں وہ میں کبھی نہیں ہو سکتا، ان کی آپ سے محبت۔ وہ شکستہ سا سر جھکا گیا۔ عمر ماموں اور محبت، ایک تلخ سی بڑبڑاہٹ تھی۔ اپنے لیے میری محبت پر تو شک نہیں ہے نا تمہیں؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا ریان بھائی، وہ شرمندہ سا ہوا۔ بہت کچھ ہے ایان جو اس دل میں ہے، ریان نے سینے پر انگلی دھری، اور اس میں ایک بہت بڑی سچائی یہ بھی ہے کہ میرا بس چلے تو عمر ماموں سے ہر ایک تعلق توڑ لوں، مگر نہیں۔ وہ چپ ہوا۔ ایان کے چہرے پر حسب توقع سوال مچلا تھا۔ ریان مسکرا دیا۔ کہا نا اس دل میں بہت کچھ ہے جسے زبان نہیں دوں گا، اس نے واضح کر دیا۔ پھر کیوں؟ میرے لیے میرا گھر، میرے بہن بھائی بہت اہم ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ میری خواہش آپ سے بڑھ کر ہوگی؟ ایسی ہزاروں خواہشیں آپ پر قربان۔ اسے امید نہیں، یقین تھا کہ ایان کا یہی ری ایکشن ہوگا۔ مگر میرے لیے میرے بابا کی خواہش اہم ہے ایان، میں کچھ بھی ایسا نہیں کروں گا جس سے ان کی روح کو تکلیف ہو۔ اس کا لہجہ ٹھوس تھا۔ ایان کتنی دیر کچھ نہ بول سکا۔ اور اگر ماموں نے آپ کے انکار کی وجہ پوچھی تو کیا بتا دیں گے آپ؟ ریان سلطان بھائی کو دیکھتا چلا گیا۔ تم بہت ڈسٹرب ہو ایان، اسی لیے تمہیں وہ سیدھا اور صاف راستہ بھی دکھائی نہیں دے رہا جس پر میں چل رہا ہوں۔ ریان نے گہرا سانس خارج کیا۔ چھپانا ہوتا تو سب سے پہلے تم تینوں سے چھپاتا، میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا ہے ایان۔ اور اگر عمر ماموں نے آپ کے اور ہانی کے رشتے کو قبول نہ کیا، کتنے وہم تھے، ہزارہا وسوسے۔ میرا اور ہانی کا تعلق اٹوٹ ہے، ان کے ماننے یا انکار کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے لیے بابا کا فیصلہ قابل احترام ہے ایان، عمر ماموں کا نہیں۔ پتہ نہیں ریان بھائی، عجیب سا دل ہو رہا ہے۔ انفیکٹ آپ کو میری بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اب جانے عمر ماموں کیسے ری ایکٹ کریں آپ کے ساتھ، ہانی کے ساتھ ان کا رویہ، اور پھر تانیہ مامی تو پہلے ہی جانے ہم سے کیوں چڑتی ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ تو کبھی نہیں مانے گی، ایویں ہی خوامخواہ انسلٹ ہوگی۔ ایان کا ذہن واقعی منتشر تھا۔ حد سے زیادہ نیگیٹو سوچ رہے ہو تم ایان، خود کو ریلیکس کرو اور جا کر سو جاؤ۔ مثبت سوچ ہی مثبت فیصلے تک پہنچ سکتی ہے، ریان نے اس کے کندھے تھام کر کہا۔ بی ریلیکس۔ ایان نے گہری سانس خارج کی۔ اس کے بغیر جی لوں گا، کبھی کسی کمی کا احساس نہیں ہوگا، مگر آپ کا وقار، پاپا کی عزت، یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا ایان، ان کے دل و جذبات بہت نازک ہوتے ہیں۔ تم اس کے بغیر جی لو گے؟ لمحے بھر کو سوچو، وہ جی سکے گی؟ پیچھے ہٹنا مرد کا شیوا نہیں ہے، تم اسے یہاں تک لائے ہو، پھر کیسے اب تم واپس بھاگ رہے ہو؟ ایان، اس کی تمام تر امیدوں کا مرکز اس وقت تم ہو، اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہ کرنا۔ ضروری تھا وہ عمر ماموں کی بیٹی ہوتی؟ اس کی بچکانہ بات پر ریان اپنی مسکراہٹ نہ روک سکا۔ محبت اپنے امتحان تو لیتی ہے، اب چاہے کسی صورت ممکن ہو،
अगर वो उमर मामू की बेटी ना होती तब भी कोई ना कोई आजमाइश तो थी ना। फिर जब मकसद ही इम्तिहान में पास होना है तो मुश्किलात से घबराना कैसा। आई डोंट नो रेहान भाई, इस वक्त मेरा जहन काम नहीं कर रहा, ना कुछ सोचने के काबिल है और ना ही आपकी बातों को कबूल कर रहा है। यकदम वो जैसे तजब्जब में पड़ गया। मुझे बस इतना पता है कि इज़्ज़त नफ्स से बढ़कर कुछ नहीं है, और अगर तानिया मामी या उमर मामू ने हमारी इज़्ज़त नफ्स पर हमला किया तो। कहते कहते वो यकदम चुप हुआ। तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ, हर रिश्ता, हर ताल्लुक़। वो कतईयत से कहकर मज़ीद कुछ ना सुनते रेहान के कमरे से बाहर निकल गया था। कोई बेसबब सा मलाल था, कोई रंज था, कोई बाल था, मेरे दिल के शीशे में आ गया, यूं ही फासले बढ़ा गया। वो बहुत बदगुमान है मुझसे और वो अपनी जगह दुरुस्त है। मैंने उसके साथ ज़्यादती तो की है ना, अब चाहे वो मेरी मजबूरी थी या जो भी। पाकिस्तान में तन्हा रहकर एक बेटी की परवरिश करना बहुत कठिन है सिकंदर। याद है महरीन के तन्हा होने की वजह से ही मैंने तुम्हारे सामने दामन फैलाया था कि तुम उससे निकाह कर लो, और फिर मैं अपनी बीवी और बेटी को तन्हा छोड़कर चला गया। उसने कैसे बेटी को पाला होगा, वो दुश्वारियाँ, मुश्किलात, कुछ भी मुझसे छुपा नहीं है। और अगर आज वो मुझसे नाराज़ है तो उसकी नाराज़गी जायज़ है यार। वो बहुत मनाने पर भी बीवी को साथ ना ला सका था। उसके दिलो दिमाग में हज़ारों गलत फहमियाँ थीं, वो लम्हों में ख़त्म नहीं हो सकती थी, वक्त लगना था, और उसे अपनी बीवी को वक्त देने पर कोई हिचकिचाहट ना थी। ये तो सच है, गलत फहमियाँ लम्हों में ख़त्म नहीं होती, बरसों के गिले हैं यार, धीरे धीरे ही धुलेंगे, सिकंदर ने मुस्कुरा कर कहा। फिर आपको लगता है भाई कि भाभी इस रिश्ते के लिए रजामंद हो जाएंगी? महरीन जो चाय नाश्ता लेकर आई थी भाई से मुखातिब हुई। अभी तो ये टॉपिक ही गैर अहम है, ये रिश्ते खुशी के होते हैं, फिर अभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत वक्त है। सिकंदर खुद भी इस वक्त इस रिश्ते के हक़ में ना था। ये बात तो सच है, वो बोला। वैसे आपके बच्चे हैं कहाँ? अरे यार, बस आजकल के बच्चे बिना मसरूफियत तलाश करते हैं। कॉलेज के बाद चंद दोस्तों ने मिलकर मैरिज हॉल लिया है, उसकी सारी अरेंजमेंट वगैरह करते हैं, इसीलिए ज़्यादातर वक्त घर से बाहर ही गुजरता है। अच्छा ही है ना, मसरूफ़ रहते हैं तो हज़ारों बुराइयों से बचे हैं, वरना इस पुरफितन दौर में बच्चे जिस तरह बुरे माहौल और बुरी आदतों का शिकार हो रहे हैं, ये देखकर खौफ आता है। अल्लाह करीम सबके बच्चों को महफूज रखे, आमीन, उन दोनों मियाँ बीवी ने दिल से कहा था। जब से बाबा आए हैं हर लम्हे एक अनजाना सा खौफ दिल में घर बनाकर बैठ गया है। जब रोज़ दिन में 2-3 बार बाबा और मम्मा को बहस करते देखती हूँ तो रूह तक काँप जाती है, और अब ऊपर से आपने ये नया इम्तिहान ले लिया सर। मैं बहुत बहादुर नहीं हूँ रेहान, और सच कहूँ तो आपको खोने की हिम्मत तो। बोलते बोलते उसका लहजा भरा गया। उम्मे हानी, पॉजिटिव सोचो यार, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पहले आयान और अब हानी दोनों ही एक ही नहज पर सोच रहे थे। क्या ज़रूरत थी आपको ये नया पंगा लेने की? खामोश भी तो रह सकते थे आप। वो चटक गई। और खामोशी से मान लेता माहा से शादी करने पर। वो नहीं कहा मैंने। मेरी खामोशी को वो मेरी रजामंदी समझ सकते थे हानी, क्योंकि इनकार तो मैंने नानों के सामने पहले भी किया था, फिर भी उन्होंने ये बात दोहराई, और अगर अब चुप रहता तो ज़्यादती होती, अपने साथ भी और आयान के साथ भी। उसकी बात पर हानी चौंकी। क्या मतलब? यानी आयान? उसने रेहान की तरफ देखा जो सिर्फ खामोश था, इनकार या इकरार कुछ भी नहीं किया, मगर वो समझ गई। मेरे भी कुछ लगते हैं वो। आप कब तक मुझसे घर की बात छुपाएंगे? कब तक मुझे फैमिली मेम्बर नहीं समझेंगे? वो बुरी तरह चिढ़ गई। तुम आयान से जिक्र कर दोगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। पहले कब मैंने हम दोनों के दरमियान होने वाली बातें उनसे कही हैं? माना कि हम सब अच्छे दोस्त हैं, मगर आप जानते हैं कि मैं कभी भी अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करती सिवाय आपके। हानि का रवैया बहुत चिड़चिड़ा था, वो वजह भी जानता था। तुमसे एक बात कहनी है। जब वह चुप हो गई तो रेहान ने पुरसकून लहजे में कहा। हानि शर्मसार हुई अपने अंदाज और रवैये पर। बदहवासी और हड़बड़ाहट से हम जीती हुई जंग भी हार जाते हैं। दुश्मन दरअसल हमारी बौखलाहट का ही फ़ायदा उठाता है। प्लीज़ कूल डाउन। तुम्हारा खौफ और बदहवासी तुम्हें कमज़ोर जाहिर कर देगी, सो अपने हवास कायम रखो। ये खौफ दिल से निकाल दो कि कोई भी तुम्हें मुझसे अलग कर देगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। हालात जैसे भी हों तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकते, और अगर फिर भी तुम्हारा खौफ बरकरार रहता है तो मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं रुखसती में। अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं कल ही आनी से बात कर लूँगा, लेकिन इस वक्त ये कदम मज़ीद बदगुमानियाँ बढ़ाएगा तुम्हारे और अंकल के बीच, और आने के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनकी बदगुमानियों के बढ़ने से, ना ही मुझे कम करनी है कोई गलत फहमियाँ। उसका लहजा तल्ख हुआ। ओके, मतलब तुम रजामंदी दे रही हो रुखसती के लिए? हाँ। उम्मे हानी उसके लफ्ज़ों पर पहले चौंकी, फिर बुरी तरह झींप गई। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। ये सच भी था, बाबा से इतनी शिकायतें थी कि बिना सोचे समझे वो बोल गई,
مگر ریان نے تو الگ ہی مطلب نکال لیا اور اس کے اس طرح ریئیکٹ کرنے پر وہ مسکراہٹ ضبط نہ کر سکا۔ آپ نا، وہ نظریں ہی نہیں ملا پا رہی تھی۔ اوکے بی سیریس، ریان نے سنجیدگی اختیار کی۔ بات مختصر سی ہے کہ میں کسی سے ڈرتا نہیں، اب وہ تمہارے بابا ہوں یا میرے ماموں۔ میں نے جو سوچا ہے وہ تو مجھے کرنا ہے۔ اس نے ہانی کا چہرہ نگاہوں میں بھرا۔ میرے لیے آگے کا سفر آسان نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ بہت سی مشکلات رکاوٹیں بن کر میرے سامنے کھڑی ہوں گی، مگر میں نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ کچھ پوچھوں آپ سے؟ ریان کے خاموش ہوتے ہی وہ بولی تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آیان کے لیے عمر ماموں مان جائیں گے؟ انہیں منانا تو ہے نا ہانی، ورنہ بابا کے سامنے سر نہیں اٹھا سکوں گا۔ حیرت ہے نا، آیان نے کبھی ظاہر تک نہیں ہونے دیا کہ وہ اور ماہا۔ امید ہے تم بھی ظاہر نہیں ہونے دو گی کہ تم جان گئی ہو۔ جی، اس نے سر ہلایا تھا۔ بہت دل کرتا تھا اس کا کہ کاش ہادی کی طرح وہ بھی ہر بات ہر احساس کا اظہار کرے، مگر پتہ نہیں کیوں لفظ جیسے جکڑ لیتی تھی زبان اور وہ بس دیکھتا رہ جاتا۔ پہلے اسے ہادی کی اس عادت سے چڑ تھی کیونکہ اس کی دنیا مختصر سی تھی، ماں بابا اور ہادی۔ اسے زیادہ بولنا پسند نہ تھا، وہ اپنے احساسات کو کبھی زبان نہ دے پاتا تھا اور کبھی یہ چیز اسے بری بھی نہیں لگی، مگر اب لگتی تھی جب سے ایک جذبات کی ملکہ اسے ٹکرائی تھی۔ وہ واقعی ڈرامہ کوئن تھی۔ اوئے ہوئے، خیریت؟ ہادی کو اس کا یوں خود ہی بیٹھے بیٹھے مسکرانا بہت کھلا، فوراً ٹوکا۔ ارید بھی یکدم چور سا ہوا۔ خیالوں میں کون آنے لگی ہے ویرے، جو اکیلے اکیلے مسکرایا جا رہا ہے؟ تیری سوچ ہی چیپ ہے، ارید نے گھرکا، مگر اس کا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ ہادی نے غلط نہیں کہا۔ ہاں جی، ہم چیپ، ہماری سوچ چیپ۔ تو مولانا ارید سکندر بخت، آپ ہی بتا دیں کہ آپ کی پاکیزہ اور باوضو سوچوں میں کون سی حور آن سمائی ہے جس کا تصور ہی آپ کے پرنور اور پاکیزہ چہرے پر مسکراہٹ کے رنگ بکھیر دیتا ہے۔ ارید کی ہنسی بے اختیار تھی۔ کارٹون ہو تم پورے۔ اوکے بی سیریس، میں بہت دن سے تجھے نوٹس کر رہا ہوں کہ تیرے اندر کبھی عجیب سی بے چینی ہوتی ہے، کبھی تو کھویا کھویا سا رہتا ہے، کبھی لگتا ہے کہ جیسے تیرے اندر بہت کچھ ہے جو تجھے کہنا ہے لیکن کہتا نہیں۔ پتا نہ کیا بات ہے۔ ہادی نے کتنا گہرا اور درست تجزیہ کیا تھا۔ ارید کے مسکراتے لب سکڑے۔ میں بہت بولنا چاہتا ہوں ہادی، تیری طرح دل کھول کر ہنسنا چاہتا ہوں، مگر ہادی میں ایسا کیوں ہوں؟ وہ رنجیدہ ہوا۔ دیکھ ارید، زندگی کسی کے لیے بھی آسان نہیں، یہ ہمیں سب کچھ ڈش میں رکھ کر پیش نہیں کرتی، ہمیں خود حالات سے لڑ کر اپنے لیے رستہ بنانا ہوتا ہے۔ ہمارے گھر کے ماحول نے ڈسٹرب مجھے بھی ہمیشہ کیا، میرے ذہن و دل پر بھی ماں بابا کے رویے اثر انداز ہوتے تھے، مگر میں نے انہیں اپنے ذہن پر نقش نہیں ہونے دیا، اور تجھے بھی یہی سمجھایا۔ تو نے لیکن کبھی میری بات نہیں مانی اور نہ اظہار کیا، اپنے احساسات، اپنے خیالات کو گھٹن کی طرح اپنے اندر جمع کر لیا، اور آج جب تو ان سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے تو وہ گھٹن تجھے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ ہادی غلط نہیں کہہ رہا تھا، ماں بابا کی لڑائیاں، گھر کا کشیدہ ماحول ہی تو اس کے اندر نقش ہو گیا تھا۔ وہ ہادی کی طرح نہیں تھا جو رو دھو کر ماں سے کہہ کر دل کی بھڑاس نکال لیتا تھا، وہ تو بس خاموش رہتا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی جب وہ اپنی فیلنگز کا اظہار نہیں کر پاتا تھا، عادت جو پختہ ہو گئی تھی۔ ماں بابا جیسے بھی ہیں، ان کے آپس کے تعلقات جو بھی رہے ہوں ارید، مگر ہمارے لیے دونوں ہی سراپا محبت ہیں، ہمیں کبھی دونوں میں سے کسی نے بھی اگنور نہیں کیا۔ ہاں ہادی، بہت خوش نصیب ہیں ہم جو ماں بابا ہیں پاس۔ دیکھنا ایان زیان کے ماں بابا نہیں ہیں، انہیں کتنی کمی محسوس ہوتی ہوگی نا ہادی؟ ظاہر ہے یار، ماں باپ کی کمی تو کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا، بہت ہمت والے ہیں یار وہ۔ ہاں دیکھنا، چاہے انہیں کتنا ہی دکھ ہو مگر ان کے چہروں پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے، ان کی باتیں، ان کی زندہ دلی واقعی قابل تعریف ہے۔ ایمن کو دیکھا نا تم نے، وہ اپنی الٹی سیدھی باتوں اور حرکتوں سے کیسے سب کو بہلائے رکھتی ہے، اس کی ہنسی میں وہ اپنا ہر دکھ بھول جاتے ہوں گے، اس کی باتیں ہوتی ہی بے تکی ہیں، کتنی جذباتی ہے نا۔ ہانی اسے بالکل ٹھیک کہتی ہے، ڈرامہ کوئن، وہ ایسی ہے۔ ہادی اس کا چہرہ دیکھے جا رہا تھا جہاں اس لمحے بھی وہ مسکراہٹ تھی جیسے کچھ دیر پہلے۔ ہادی کی سوچوں نے نیا رخ اختیار کیا تھا اور پھر مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا بھی احاطہ کر لیا۔ ہاں مگر صاف کو، دل کی سچی، اس میں ہر خوبی ہے، وہ واقعی بہت اچھی ہے نا؟ ہاں، ارید نے بے اختیار حامی بھر لی مگر پھر چونکا۔ ہادی کے چہرے کی مسکراہٹ نے اسے خجل سا کر دیا۔ میرا مطلب تھا کہ… ہادی ہنس دیا اور ہنستا چلا گیا۔ اسٹاپ اٹ، ارید برا مان گیا۔ مجھے تو قطعی غیر معقول لگی اس کی بات۔ اس سے فرق بھی کیا پڑتا ہے کہ ایان ہے یا ریان، مقصد تو بہن کے بچوں سے رشتہ بنائے رکھنا ہے نا۔ عمر اورنگزیب کو ریان سلطان پر غصہ تھا، اس کے برعکس باقی کو اس کی بات پر خوشی تھی۔ امی فرق پڑتا ہے، ماہا کی نیچر تو آپ جانتی ہیں، کتنا بچپنا ہے اس میں، اور ایان بھی ابھی اتنا میچور نہیں ہے، جبکہ ریان کتنا بردبار، سلجھا ہوا اور ذمہ دار ہے، آپ کو پتہ ہے۔
ماہا کے لیے ریان پرفیکٹ ہے امی، میں نے تو ماہا کے بچپن سے ہی یہ سوچ رکھا تھا۔ عمر اب تک ہار ماننے کو تیار نہ تھا، مگر جب ریان ہی راضی نہیں تو ہم زبردستی کیسے کر دیں گے یہ رشتہ؟ امی نے بہت دھیرج انداز اختیار کیا۔ راضی ہو جائے گا امی، ہم سمجھائیں گے تو مان جائے گا، ہمارا بچہ ہے وہ، عمر نے کہا۔ وہ نہیں مانے گا عمر، میں جانتی ہوں۔ امی جو کہنا نہیں چاہتی تھی عمر وہ کہلوا کر ہی دم لے گا، وہ پریشان تھی۔ کیوں نہیں مانے گا امی، ہم اس کے بڑے ہیں، وہ نہیں۔ عمر کا لہجہ ترش ہوا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ زور زبردستی سے رشتے نہیں جڑتے، یہ خوشیوں کے بندھن ہے، اور ریان اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ اس نے پہلی دفعہ ہی صاف منع کر دیا تھا مجھے، جب تمہارے کہنے پر میں نے اس سے بات کی تھی۔ میں نے تم سے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ تمہیں برا لگے گا، اور پھر اس نے ٹھیک ہی سوچا ہے۔ مدحت کا ریان نہیں تو ایان میرے لیے دونوں برابر ہیں۔ مگر اس کے انکار کی وجہ؟ عمر نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ ریان کا انکار ان کی ایگو ہرٹ کر رہا تھا۔ میں نہیں جانتی، اور نہ میں نے ضرورت محسوس کی تھی پوچھنے کی۔ بات تو یہ ہے کہ اگر وہ منع کر رہا ہے ہمیں ضد نہیں باندھ لینی چاہیے۔ ہماری بیٹی میں کوئی کمی یا خامی نہیں ہے عمر، رشتوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ پھر ٹھیک ہے، اگر ریان نہیں تو پھر ایان کے لیے بھی منع کر دیں۔ وہ بات ختم کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم نے تو بچوں سے ضد باندھ لی ہے، ایان میں کیا خرابی ہے؟ امی کو سخت برا لگا۔ پہلے آپ پوچھے ریان سے کہ اس کے انکار کی کیا وجہ ہے، پھر میں بھی بتا دوں گا۔ آج حیدر سلطان کے بیٹے نے انہیں گہری چوٹ دی تھی۔ مجھے روز روز کی یہ بحث پسند نہیں ہے، میری ہانی اس بحث سے سخت ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ بہتر ہوگا تم یہ معاملہ ختم کر دو، وہ مجازی خدا سے مخاطب تھی۔ تم اس رشتے سے صرف اس لیے انکار کر رہی ہو نا تاکہ تم مجھے میرے کیے کی سزا دے سکو۔ سزا میں نے ساری زندگی کاٹی ہے رخسار بیگم، تم دونوں کو چھوڑ کر میں وہاں خوش نہیں رہا، میری مجبوریاں تھیں جو… مجبوریاں؟ آخر آپ کی مجبوریاں کیا تھیں جو آپ مجھ سے اور ماما سے ملنے سالوں تک نہیں آئے؟ پہلی بار وہ ان سے مخاطب ہوئی اور وہ بھی اتنے تلخ لہجے میں۔ ہانی، ماما نے ٹوکا۔ بتانے دینا ماما، ہمارا حق ہے جاننا، زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ۔ یہ اپنی تمام تر ذمہ داریاں چھوڑ کر گئے اور مڑ کر خبر نہ لی۔ محض 1-2 کال سالوں بعد کر کے ہم پر احسان نہیں کیا انہوں نے۔ پوچھنے دے مجھے، جب ہمیں ان کی ضرورت تھی تو تب کیوں نہ آئے؟ اور اب تو ہمیں ان کے بنا رہنے کی عادت ہو چکی ہے۔ وہ ایسے کبھی بیہیو نہیں کرتی تھی، اس کا لہجہ، اس کا رویہ رخسار بیگم کے لیے بھی قابل تشویش تھا۔ ہانی، انہوں نے پھر ٹوکا۔ بتائیں نا بابا، وہ کون سی مجبوریاں تھیں جنہوں نے اتنے سال آپ کو وہاں باندھے رکھا؟ اور ہانی جیسے سننے کو تیار نہ تھی۔ ماں کی نظروں کو قطعی نظر انداز کر کے وہ پھر باپ سے مخاطب تھی۔ ہاں، باندھ ہی رکھا تھا مجھے وہاں، وہ جیسے چیخے تھے۔ جو مجھ پر بیتی وہ صرف میں جانتا ہوں بچے، میں تو 10 سال پہلے واپس آ گیا تھا۔ ہانی ہی نہیں، رخسار بیگم بھی بری طرح چونکی تھی۔ صاف منع کر دیا ہے بابا جان نے، ماہا کی روتی آواز پر ایان نے لب بھینچے۔ یہی امید تھی ان سے، اس کا لہجہ بہت روکھا تھا۔ وہ تو پہلے دن سے ہی خود کو سمجھائے بیٹھا تھا، عمر ماموں نے یہی فیصلہ کرنا تھا۔ پھر اب کیا ہوگا ایان؟ بے چینی مچل رہی تھی اس کے اندر۔ مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، وہ جو ہزاروں امیدیں لگائے اس سے پوچھ رہی تھی، اس نے بس لمحے بھر میں جیسے ہر امید ڈھا دی تھی۔ ماہا عمر کی آنکھوں کے سامنے دنیا اندھیر ہو گئی۔ ایان، دیکھو ماہا، تم اچھے سے جانتی ہو کہ تمہارے بابا کتنے ضدی ہیں، اور تمہاری ماما تو شروع سے ہی ہمیں پسند نہیں کرتی۔ یہ سب تو تم بھی پہلے سے جانتے تھے ایان، پھر کیوں تم نے مجھے… اس کے حلق میں کچھ اٹکا۔ مت ماری گئی تھی میری، پاگل ہو گیا تھا، بھول گیا تھا کہ میں حیدر سلطان کا بیٹا ہوں جسے تمہارے ابا نے کبھی پسند نہیں کیا۔ یاد نہیں رہا تھا کہ میری ماں مدحت ہے، بچپن سے جن کے نام سے طنز اور طعنے تمہاری ماں ہمیں دیتی آئی ہیں، سب بھول گیا تھا۔ اور وہ مزید بولتا جب ہی ریان نے اس کے ہاتھ سے فون لے لیا اور بنا بات کیے لائن کاٹ دی۔ حد ہے ایان، مجھے اپنے بھائی سے اس طرح کے رویے کی قطعاً امید نہیں ہے۔ جسے تم سنا رہے ہو اس کا کیا قصور ہے ان تمام باتوں میں؟ اور اگر تمہارے اندر شروع سے یہ باتیں کنڈلی مارے بیٹھی تھی تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ اسے ہاتھ پکڑ کر اس راہ پر کیوں لائے تھے ایان؟ ریان سلطان اگر غصے میں تھا بھی، تب بھی اس کا لہجہ بہت دھیما تھا۔ ایان سر جھکا گیا۔ ایک لمحے کو وہ تکلیف محسوس کر کے دیکھو ایان، جسے وہ 2-4 ہے۔ کیا میں تکلیف میں نہیں؟ ایان نے الٹا اسی سے سوال کیا تھا۔ ریان کے لیے یہ اندازہ لگانا قطعاً مشکل نہیں تھا کہ اس کا بھائی بہت تکلیف میں ہے، مگر اس کا یہ رویہ ریان کے لیے ہرٹنگ تھا۔ یہ نہیں پتا تھا کہ وہ یوں ریئیکٹ کرے گا، اسے لگا تھا اس کا بھائی ہے تو برداشت اور ہمت بھی ویسی ہی ہوگی۔ ہاں، تم کس کیفیت سے 2-4 ہو مجھے علم ہے ایان، مگر یار وہ نازک سی لڑکی ہے جس کی ساری امیدیں اس وقت تم سے وابستہ ہیں، اور تم نے ہی اسے مایوس کر دیا۔ اور دوسرا یہ تو سوچو کہ وہ اپنے دل کا حال تمہارے علاوہ کس سے کہے گی؟ وہ تنہا ہے یار، اپنے احساسات، اپنی تکلیف کسی سے نہیں کہہ سکتی سوائے تمہارے۔ تو ریان بھائی، میں اسے کیا کہوں؟ جھوٹی امیدیں مزید دلاؤں؟
जबकि सारी हकीकत मेरे सामने है कि उमर मामू ने कभी मानना नहीं। वो तलखी से गोया हुआ। हौसला दे सकते हो, तसल्ली, झूठी तसल्ली, रेहान को दरमियान में टोक कर उसने कहा। मुझे समझ नहीं आ रही आयान, तुम इस कदर मायूस क्यों हो रहे हो? क्योंकि मैं जानता हूँ कि उमर मामू कभी नहीं मानेंगे। उनसे ऐसी उम्मीद भी बेकार है, उसने उसी लहजे में जवाब दिया था। रेहान उसकी शक्ल देखता रह गया। तुम इतने दिल बर्दाश्ता क्यों हो रहे हो? हिम्मत रखो, इतने अरसे का गुबार है, धीरे धीरे ही निकलेगा। इन्हें वक्त चाहिए यार तुम पर एतबार करने के लिए। सिकंदर की बात पर इंतहाई बेयकीनी और तकलीफ से वो उसे तकने लगा। मैं इतना नाकाबिले यकीन हूँ कि उन्हें मेरा सच भी झूठ लगता है। तुम्हारा सच झूठ इसलिए लग रहा है कि इतने साल वो तुम्हारे झूठ को सच मानती रही हैं। अब जाहिर है कि ये सच्चाई उन्हें काबिले यकीन नहीं लग रही। तुम कुछ भी कहो शहबाज, वो शख्स अपने मकसद में कामयाब रहा। तुम सच का साथ देने निकले थे ना, अब देख लो, अपनी ही बीवी और बेटी को भी अपना यकीन नहीं दिला सके। तुम्हें तो बता दिया था ना सच। तुम्हें तो यकीन है ना मुझ पर कि मैंने उस वक्त जो भी किया वो उमर औरंगज़ेब की। यार बार बार ये तस्करा मत किया करो शहबाज, दिल पर चोट लगती है। सिकंदर ने उसे टोक दिया। काश सिकंदर तुम उस दिन हैदर से मिल लेते, एक बार उसे मौका तो देते। इतना तो मुझे यकीन है कि जिस तरह उमर ने मुझे मजबूर कर दिया था, हैदर को भी उसने ही मजबूर किया होगा। तुम्हारी मजबूरी महरीन का मुस्तकबिल था, जिसकी कमज़ोरी से उमर ने फ़ायदा उठाया था। मगर वो हैदर था, मेरा हैदर सुल्तान। उसकी कमज़ोरी उसकी मजबूरी नहीं थी कोई। हाँ, या फिर मिदत को पाने की खातिर। सिकंदर बोलता बोलता लब भींच गया। अजीब है ना सिकंदर बख्त, इंतहाई अजीब तर। वो जो तुम्हारी रूह का हिस्सा है, जिसकी मोहब्बत में तुमने हर रिश्ता नज़रअंदाज किया, उस पर भी तुम्हारा एतबार डगमगाता है। बस यही वजह दायमी जुदाई दे गई तुम्हारी मोहब्बत को। वो मोहब्बत बिल्कुल बेकार है जिसमें एतबार ना हो। बहुत कोशिश करती थी वो कि अपना लहजा नरम रखे, मगर सिकंदर जब भी हैदर का जिक्र करता वो तल्ख हो जाती। हैदर सुल्तान की मोहब्बत सिर्फ उसके शौहर के अंदर ही नहीं, उन सबकी ज़िंदगी में नासूर बन गई थी, और यही वजह थी कि हैदर का जिक्र उसे तल्ख बना देता था। अच्छा छोड़ो पुरानी बातें, मेरी परेशानी का कोई हल निकालो भाई। इससे पहले कि उन दोनों के दरमियान कोई तल्खी होती, शहबाज ने फ़ौरन मामले को सुधारना चाहा। अब मियाँ बीवी के रिश्ते में हम क्या कर सकते हैं? हाँ, यह हो सकता है कि मैं आपके साथ चलूँ और रुखसार भाभी को समझाऊँ, महरीन बोली। मगर शहबाज भाई बस इतना याद रखिएगा कि आपकी बेटी बहू मेरी ही बनेगी। शहबाज चुप सा हो गया। इस मामले पर तो रुखसार जाने क्यों भड़क जाती थी। हाँ, लेकिन ये तो बताओ तुम रिश्ता अपने किस बेटे के लिए मांग रही हो? महरीन एकदम चुप हो गई। हाँ, ये तो उसने सोचा ही नहीं था, और ना ही दोनों में से किसी से बात की थी। सिकंदर ने मौजू बदल दिया था। वो सोच में पड़ गई। उससे पहले अपने बेटों से बात करनी चाहिए। वो आजकल सवेरे ही नानी की तरफ आ जाती थी और रात को सोने को ही अपने पोर्शन में जाती। तानिया बेटी की रूटीन भी देख रही थी और उसकी रोज़ बरोज़ बदलती हालत भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वजह क्या है। माहा क्यों इस तरह घुल रही है, और माहा उमर को तो किसी की बेइतनाई ही अधमुआ कर गई थी। इतना तो बाबा के इनकार ने भी नहीं तोड़ा जितना उस शख्स के रवैये ने तोड़ दिया था। उसने इतनी बदलिहाजी से जैसे ताल्लुक़ ख़त्म किया था जिस पर उसकी सारी उम्मीदें टिकी थीं। वो उसे बीच मंझधार में छोड़कर खुद किनारा कर गया। अयान सुल्तान इस तरह करेगा वो सोच भी नहीं सकती थी। तभी तो उसका रवैया अंदर ही अंदर उसे खा रहा था। वो यहाँ नानों के पास आ जाती। नानों भी तन्हा थी, उनके साथ दिन गुजारती। आज मामा भी आ गई। अम्मी पूछें इससे कि क्या मसला है। मुझे तो ये कुछ बताती नहीं है, मगर मैं अंधी नहीं हूँ। दिन ब दिन ये कैसे कमज़ोर होती जा रही है, चेहरे पर रौनक नहीं रही। उसे अंदाज़ा नहीं था कि मामा आज इन्वेस्टिगेशन करने आई हैं। क्या हुआ है मुझे? कुछ भी नहीं, बस ज़रा फारिग रहने से बोरियत होती है। अहमक नहीं हूँ मैं, वो उसे घूरने लगी। ओहो तानिया, नानों ने उन्हें टोका, फिर माहा की तरफ मतवज्जा हुई। तुम तो आज चाय के साथ पनीर के पकोड़े भी मुझे खिलाने वाली थीं, भूल गई क्या? नहीं नानो, बस मैं जा रही थी। वो फ़ौरन उठ गई। नानो फिर बेटी की तरफ मुड़ी। इस तरह तो वो मज़ीद परेशान हो जाएगी बेटा। अगर तुम्हें वाकई लगता है कि कोई बात है, तुम प्यार से पूछो उससे, दोस्ताना रवैया अपनाओ। मैंने कई बार कोशिश की है अम्मी, मगर ये लड़की तो मजाल है जो कुछ बताए। कितने दिन से देख रही हूँ मैं। तानिया के अंदाज में फ़िक्र झलक रही थी। नानो का अंदाज पुरसोच था, वो जैसे कुछ याद कर रही थी। तानिया, यकदम ही जैसे उसके जहन में कुछ आया था। वो चौंकी और फिर बेटी को मुखातिब किया जो सवालिया निगाहों से उन्हें देख रही थी। जिस दिन से ये रिश्ते वाली बात हुई है, तब से माहा उलझी हुई रहने लगी है। अम्मी, ये रिश्ता तो उमर ने जैसे खुद ही सालों से तय कर रखा था, और माहा को पता था। वो तो जैसे पक्के हुए बैठे थे कि रेहान उन्हें मना नहीं कर सकता, और माहा भी। बोलते बोलते एकदम ही वो खुद चौंकी। उनकी पेशानी पर सलवटें उभरी। अम्मी, कहीं माहा भी अपने बाबा की ख्वाहिश पर?
اور امی ریان کے انکار نے انہوں نے صدمے سے منہ پر ہاتھ رکھ کر گویا خود کو ہی مزید بولنے سے روکا تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اگر ماہا کی بھی یہی خوشی ہوئی تب تو وہ جو اس بار عمر کے ہارنے کی منتظر تھیں یکدم خود ہار گئیں۔ بیٹی کے لیے تو انہیں بھی ریان۔ امی، ان کی آنکھوں سے بے آواز آنسو ٹپکا۔ صدمے کی کیفیت اتنی شدید تھی کہ ان کی آواز حلق میں ہی گھٹ گئی۔ مجھے لگتا ہے ریان، مما کو بابا کو ایک موقع دینا چاہیے تھا، ان کی بات مکمل سننی چاہیے تھی۔ وہ کچھ بتانا چاہتے تھے مگر مما نے منع کر دیا۔ مما نے کہا کہ انہیں بابا کی کسی بات پر اعتبار ہی نہیں ہے۔ وہ اپنا اعتماد کھو چکے اور بابا ان کی اس بات پر چپ ہو گئے، کچھ نہ بولے۔ مگر جانے کیوں ایسا محسوس ہوا پہلی بار کہ ہمیں بابا کی بات کو کیوں اگنور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ 10 سال پہلے اگر آ گئے تھے تو پھر وہ ہمارے پاس کیوں نہیں آئے؟ وہ کیا اب بتانا چاہتے ہوں گے ریان؟ ہانی کے اندر اس دن سے کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ کچھ تو ہوا ہوگا نا ہانی جو وہ گھر نہ آ سکے۔ آنی کو کم از کم ان کی بات تو مکمل سننی چاہیے تھی، ہو سکتا ہے وہ سچ کہہ رہے ہوں۔ اس کے انداز پر سوچ تھے۔ اتنے دن سے آپ سے یہ بات ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی مگر آپ بہت بیزی تھے۔ مصروفیت جتنی بھی ہو ہانی، مگر تم نے کیسے سوچا کہ میں تمہاری بات نہیں سنوں گا؟ تم کب تک اس طرح بیہیو کرو گی؟ تم میری ذمہ داری ہو ہانی، اور تم سے جڑا ہر رشتہ، ہر پریشانی میری ہے، اس نے جتایا۔ آئی نو، بس وہ کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ ایان کی وجہ سے وہ اتنا الجھ گیا تھا کہ اسے خود بھی ہانی سے بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ اچھا، تم سے کچھ پوچھنا ہے؟ جی۔ ویسے تو میں جانتا ہوں کہ ایان کے پیپرز اچھے ہوئے ہوں گے مگر پھر بھی وہ اپنی ساری باتیں تم سے کہتے ہیں۔ پیپرز تو اس کے اچھے ہو گئے مگر آج کل اس کا رویہ اچھا نہیں ہے، عجب طرح سے بیہیو کرتا ہے، بے وجہ غصہ کرنا، چڑنا، بے بات کے کسی کو بھی جھڑک دینا۔ وہ کبھی بھی یوں نہیں کرتا مگر پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے جو اس طرح کرنے لگا ہے۔ ہانی نے یکدم ہی ساری بات بتا دی اور وہ جو جاننا چاہتا تھا بنا پوچھے ہی پتہ چل گیا۔ ریان، وہ مجھے ڈسٹرب لگتا ہے بہت زیادہ۔ ہانی کی بات پر وہ سر ہلانے لگا۔ ہاں ہانی، وہ بہت ڈسٹرب ہے اور مجھے لگتا ہے ہانی وقت آ گیا ہے، مجھے اب اپنی چپ توڑنی ہوگی اور سب کو اپنے اور تمہارے رشتے کے بارے میں بتانا ہوگا۔ مگر ہمارے رشتے کی وجہ سے؟ ماموں کو وجہ جاننی ہے نا میرے انکار کی، تو ہانی میرے پاس تو ٹھوس ریزن ہے۔ میری لائف میں تو تمہارے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی۔ مگر ہانی، میں نے ایان اور ماہا کے لیے عمر ماموں کے دل میں گنجائش بنانی ہے۔ ہانی اس سے متفق تھی تبھی سر ہلا رہی تھی۔ مجھے ایان کا رویہ ان نیچرل لگ رہا ہے، میں نہیں سمجھتی تھی کہ وہ یوں بیہیو کرے گا۔ حقیقتاً دھچکا مجھے بھی لگا تھا مگر ہانی پھر مجھے بابا کی بات یاد آ گئی کہ ہر انسان کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ بابا بہت ہمت اور برداشت رکھتے تھے جبکہ ماما کی برداشت کم تھی، وہ بہت جلد جھنجھلا جاتی تھی اور میں بھی ایان کی نیچر ان جیسی ہو۔ ضروری تو نہیں کہ سارے بہن بھائی ایک جیسی نیچر رکھتے ہوں۔ سو تو ہے، وہ متفق تھی۔ یوں بھی ریان سلطان کے علاوہ اس کے تینوں بہن بھائی مزاج ایک سا رکھتے تھے، جو کمال کی برداشت اس میں تھی ان تینوں میں ملا کر بھی نہیں تھی۔ میرا صاف انکار ہے ماں، ہادی کی کر دیں۔ مہرین لاڈلے سپوت کا چہرہ دیکھتی رہ گئی جو آج تک کبھی اس طرح نہیں بولا تھا، جسے عادت تھی کہ ہر معاملہ ہر فیصلہ ان پر چھوڑ دیتا تھا کہ ماں جیسے آپ کی مرضی، جیسے آپ کی خوشی، اور آج کیسے ان کے منہ پر منع کر دیا۔ بات واقعی حیران کن تھی۔ کئی لمحے تو ہادی بھی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے واقعی ماں کو صاف منع کر دیا تھا۔ کیوں، تجھے کیا بیماری ہے؟ اگر میں نے تیرے انکل کو کہا ہی تیرا ہو پھر؟ مہرین کو شاید اس کا منع کرنا برا لگا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی ماں؟ شادی کا فیصلہ کوئی ایسے ہی کر دیا جاتا ہے؟ مجھے فی الوقت نہیں کرنی شادی۔ ابھی کر کون رہا ہے؟ ابھی صرف میں رشتہ طے کر رہی ہوں۔ شادی تو جب ہی کروں گی جب تم کہو گے۔ انہیں لگا ارید مان گیا۔ ہاں تو میں ہی کیوں کروں؟ ہادی کی کر دیں، اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ اور ویسے بھی شہباز انکل کو یہ زیادہ پسند ہے۔ وہ چڑ سا گیا اس بحث سے۔ ارے واہ ایویں، مجھے نہیں کرنی بنا دیکھے بنا جانے کسی انجان لڑکی سے شادی۔ ہادی نے بھی صاف جھنڈی دکھائی۔ مہرین کے لیے یہ شوق تھا، ان کے دونوں بیٹوں نے منع کر دیا۔ انجان کیوں؟ تمہارے انکل کی بیٹی ہے۔ جی، اور انکل نے خود اسے 6 سال کی عمر میں دیکھا تھا یا اب دیکھا ہے؟ ان کے لیے تو خود انجان ہے وہ۔ سوری ماں۔ ہادی، مہرین کو شدید تاؤ آ گیا۔ میں نے زبان دی ہے۔ دس از رانگ ماں۔ ہادی بری طرح جذبز ہوا۔ پریشان ارید بھی تھا۔ ایسے کیسے اچانک ماں، بالکل انجان لڑکی سے؟ وہ چپ تھا مگر ہادی چپ رہنے والا نہیں تھا۔ وہ تڑک کر سکندر بخت کے سامنے جا بیٹھا۔ اتنا بڑا فیصلہ بنا ہماری مرضی کے کیسے کر سکتی ہیں ماں؟ ابا یہ غلط ہے۔ ہاں تو اور کیا، آج کل تو لڑکیوں سے بھی باقاعدہ پوچھا جاتا ہے، اس کی مرضی معلوم کی جاتی ہے رشتہ طے ہونے سے پہلے، اور یہاں ہماری ماں نے اپنے بیٹے کی مرضی تک نہ پوچھی۔ انفیکٹ ماں تو خود کنفیوز ہے، انہیں تو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ اصل میں رشتہ وہ کرنا کس کا چاہ رہی ہیں۔ ارید نے بول کر ہادی کا حوصلہ بڑھایا تو وہ مزید بولا۔ کنفیوز نہیں، صدمے میں ہوں۔
اندازہ نہیں تھا کہ میرے بچے میرا مان یوں توڑیں گے۔ جذباتی بلیک میلنگ شروع ہو چکی تھی۔ اف، پر ماں پتہ تو چلے نا کہ آخر آپ نے انکل کو کس کا کہا ہے؟ ارید نے کہا۔ تمہارا، وہ بولیں تو ارید گنگ رہ گیا جبکہ ہادی کے کندھوں سے منو وزن ہٹا تھا۔ امپاسبل، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے ہمیشہ آپ کی ہر بات مانی ہے ماں، مگر آئی ایم سوری۔ وہ شدید اضطراب میں آ گیا۔ ابا پلیز، میں اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے، کیا ریزن دے، مگر یہ طے تھا کہ اسے ماں کا یہ فیصلہ منظور نہیں تھا۔ ارید بیٹا، یہ فیصلے خوشی سے طے ہوتے ہیں، ورنہ عمر بھر بس رشتہ تو نبھایا جاتا ہے مگر اس تعلق میں محبت کی گرم جوشی نہیں ہوتی۔ ڈونٹ وری، تمہاری ماں کبھی بھی تمہارے ساتھ یہ ظلم نہیں کرے گی۔ سکندر نے بہت مان سے مہرین کو دیکھا تھا۔ ابا، ہادی نے کچھ بولنا چاہا تو سکندر نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ دونوں چپ کر کے وہاں سے نکل گئے۔ مہرین ادھر آؤ، میری بات سنو۔ ضرورت نہیں ہے، جانتی ہوں اور سمجھ گئی ہوں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، مگر شہباز بھائی کے سامنے زبان دی ہے، وہ کیا کہیں گے؟ میں نے کئی بار کہا تم سے کہ پہلے بچوں کو اعتماد میں لو، ان کی مرضی جانو۔ امید نہیں تھی کہ باپ کی طرح بیٹے بھی مایوس کر دیں گے۔ ان کے مان پر زندگی گزار رہی ہوں۔ اور دروازے کے باہر کھڑے ارید اور ہادی ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ انہوں نے ماں کا دل توڑ دیا تھا۔ عمر اورنگزیب کے تاثرات حسب توقع تھے۔ ان کی پھٹی آنکھیں اور کھلا ہوا بے تکا منہ ریان سلطان کے لیے قطعی اچنبے کا باعث نہیں تھے۔ وہ یہ سب سوچ کر ہی یہاں آیا تھا۔ آنکھیں تو نانو اور تانیہ مامی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ یہ نکاح بابا خود کر کے گئے تھے، ان کی آخری خواہش تھی یہ نکاح، مگر زندگی نے مہلت نہ دی کہ وہ آپ لوگوں کو یہ بات بتا پاتے۔ اتنا عرصہ گزر گیا، یہ بات تم تو بتا سکتے تھے ہمیں، تم نے کیوں چھپائی؟ ماموں کا لہجہ بے انتہا روڈ تھا۔ مجھے کبھی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی، وہ صاف الفاظ میں کہہ گیا۔ اچھا، پھر اب کیوں ضرورت محسوس ہوئی بتانے کی؟ ان کا لہجہ طنزیہ تھا۔ اس نے نانو کا چہرہ دیکھا، وہاں بھی صدمے کی کیفیت تھی۔ ہاں ریان، تم نے ہم سے اتنی بڑی بات چھپائے رکھی، اتنا تو حق تھا، میرا بچہ ہمارا، تمہاری مما کی ماں ہوں میں، اور تم نے اتنا غیر کر دیا ہمیں۔ نانو کی بات پر وہ دیکھتا چلا گیا۔ ایسا نہیں ہے نانو، آپ جانتی ہیں بابا کے بعد مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ زندگی الجھتی چلی گئی، کئی بار آپ کے پاس یہی بات کرنے آیا، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی اور میں بتا نہیں سکا۔ پھر میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ شاید یہ قبل از وقت ہے، اور جب وقت آئے گا تو سب خود بخود ہو جائے گا۔ اس نے پہلی بار وضاحت دی تھی کسی کو۔ تو آج کیوں تمہیں یہ لگا کہ اب بتا دوں؟ عمر اورنگزیب کی تلملاہٹ واضح تھی۔ ریان کے اس سچ سے ان کی انا پر ضرب لگی تھی۔ ساری دنیا کو اپنی مرضی سے چلانے والے شخص کو یہ حقیقت شکست لگی تھی۔ کیونکہ آپ کو وجہ درکار تھی میرے انکار کی۔ بہت ٹھوس اور ٹھہرا ہوا لہجہ تھا، پر اعتماد۔ عمر بل کھا کر رہ گیا۔ تانیہ کے لیے عمر کی یہ کیفیت قابل اطمینان ہوتی، مگر ماہا کی حالت اسے کچھ اور ہی سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں نے پوری سچائی سے آپ کو وجہ بتا دی۔ یقیناً مزید کچھ بھی جاننے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی ہوگی آپ کو، مگر مجھے اب آپ کا فیصلہ جاننا ہے ایان اور ماہا کے رشتے پر۔ عمر نے کھا جانے والے انداز میں اسے دیکھا۔ میں اپنی بیٹی کے لیے وہی کروں گا جو مجھے بہتر لگے گا۔ ٹھیک ہی کہتا ہے ایان، عمر ماموں سے اچھے کی امید قطعی بیکار ہے۔ ضروری نہیں جو آپ کو بہتر لگے وہ بہتر ہو بھی، بیٹے کے لیے وہ کریں جو اس کے لیے بہتر ہو۔ وہ کہنا نہیں چاہتا تھا، مگر یہاں معاملہ اس کے بھائی کا تھا۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ میری بیٹی کے لیے کیا اچھا ہے؟ تم اپنی من مانی کر چکے ہو ریان۔ تمہاری اس حرکت نے میرے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ تم کچھ بھی کہو، میرا دل نہیں مانتا کہ حیدر نے تمہارا نکاح کروایا۔ یہ صرف تمہاری اپنی مرضی سے ہوا ہے۔ چوری چھپے تم یہ قدم اٹھا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ چوری چھپے غلط کام ہوتے ہیں ماموں، اور میں نے الحمدللہ کچھ غلط نہیں کیا۔ مجھے کچھ ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو نانو کی خاطر آیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نانو کے دل کو کچھ ہوا۔ ریان، آئی ایم سوری نانو، اگر میری وجہ سے آپ کا دل دکھا ہو۔ میں یہاں کسی کو کچھ جتانے نہیں آیا تھا، ماہا کی خوشی کے لیے آیا تھا نانو، اس نے نانو کے پاس آ کر کہا۔ ضروری نہیں کہ ہر بار ہی ضد اور انا سے جوڑے گئے رشتے پائیدار ہوں۔ رشتے محبت اور خوشی سے ہی جڑے قائم رہتے ہیں۔ جانے وہ کسے سنا رہا تھا۔ ہم ساری دنیا کو اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے۔ وہ ہولے ہولے عمر کے پاس آن رکا۔ اور ضروری بھی نہیں کہ ہر بار ہمارے سامنے حیدر سلطان ہی ہو۔ کچھ تھا اس کے انداز میں جتاتا ہوا جس نے عمر کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ حیدر سلطان تھا جس نے زور زبردستی کے رشتے کو بھی پیار سے نبھا دیا تھا۔ وہ وقت اور تھا، شاید وہ آپ کا وقت ہو، مگر اب نہیں۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ چٹکا۔ آپ سننا چاہیں گے؟ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ ماموں جی، کہنا صرف اتنا ہے کہ ماہا آپ کی بیٹی ہے، اکلوتی بیٹی، جیسے بہن تھی اکلوتی۔ بہن کی خوشی کی خاطر اتنا سب کچھ کرنے والا شخص بیٹی کی خوشیاں کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ ہاں، تانیہ نے بے یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھا۔
ایک بار بیٹی کی خواہش بھی جان لیں، کہیں آپ ضد اور انا میں غلط فیصلہ نہ کر لیں، پھر پچھتاوا رہے گا عمر بھر۔ وہ اسی اطمینان سے بات مکمل کر کے تمام نفوس کے چہرے پر ہزار سوال چھوڑ آیا تھا۔ خود کو مصروف رکھنے کے لیے ہم نے یہ کام شروع کیا تھا ایان، مگر مجھے لگتا ہے کہ تم تو خود سے فرار کے لیے خود کو اتنا مصروف کر رہے ہو۔ اینی پرابلم؟ کئی دن سے اس کی ٹف روٹین اور غائب دماغی سے ارید یہی نتیجہ اخذ کر پایا تھا۔ کیا مطلب؟ ایان کے ان لفظوں نے جیسے تصدیق کر دی کہ کوئی بات ہے جس نے اتنا الجھا دیا ہے اسے۔ تم پریشان ہو؟ نہیں تو؟ اس کے انکار نے ارید کو ہرٹ کیا۔ مطلب ہم اچھے دوست نہیں؟ ایسا نہیں ہے، ایان نے اس کے خیال کی نفی کی۔ دوست وہ ہوتا ہے ایان جس سے ہم اپنی ہر بات، ہر پریشانی بلا جھجک شیئر کر سکیں۔ تم کتنے ڈسٹرب ہو یہ صاف نظر آ رہا ہے، مگر تم مجھے بتانا نہیں چاہتے، ارید نے کہا۔ کیا بتاؤں؟ وہ جس نے تمہیں اتنا ڈسٹرب کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تم ذہنی طور پر غائب رہتے ہو۔ کچھ ہے ہی نہیں بتانے کو۔ اگر بتانے کو کچھ نہیں ہے تو پھر خود کو اتنا ایکسپوز بھی مت کرو ایان کہ ہر انسان تمہارے چہرے سے تمہاری پریشانی نوٹس کر لے۔ بہرحال مخلص مشورہ ہے یہ، اس نے مسکرا کر مشورہ دیا تھا۔ اور سنو، جب شیئر کرنے کو، اپنے دل کا بوجھ کم کرنے کو ضرورت محسوس ہو کسی کی، تم بلا جھجک اعتبار کر سکتے ہو۔ ارید نے اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ ارید، آئی ایم سوری یار۔ ایان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ دھرا۔ ارے نہیں، اٹس نارمل۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہم کسی دوسرے تو کیا خود سے بھی مخفی رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کرم فرمائے اور تمہاری پریشانی کو ختم کر دے۔ آمین، ایان کے دل سے نکلا تھا۔ ہاں ایان، بس آخری بات، ارید نے اسے خلوص سے دیکھا۔ جس طرح تم کر رہے ہو یہ خود اذیتی ہے، مصروفیت نہیں۔ خود کو یوں مصروفیت کی آڑ میں خوار مت کرو، پرابلمز اس طرح ختم نہیں ہوتی۔ ایان نے اسے دیکھا، پھر گہری سانس خارج کر کے سر اسبات میں ہلایا تھا۔ ارید مسکرا دیا۔ 10 سال پہلے پاکستان آ گیا تھا میں۔ یہ میں جانتا ہوں رخسار کی اس عرصے میں مجھ پر کیا بیتی۔ اپنوں کے اتنے قریب ہو کر بھی دوری کی یہ تڑپ کیسے دل کاٹتی ہے، کیسا درد، کیسی تکلیف ہوتی ہے وہ، جب آپ کے پیارے اتنے قریب ہوں اور آپ ان سے مل نہ سکیں، انہیں اپنی تکلیف، اپنی مجبوری نہ بتا سکیں، ان کا حال نہ جان سکیں۔ میں نے وہ کرب محسوس کیا ہے رخسار، سہا ہے۔ میری روح پر جو آبلے تھے ان کا درد محسوس کیا ہے میں نے۔ ہانی کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ پہلی بار اسے بابا سچے لگے تھے، ان کی تکلیف اپنے اندر محسوس ہوئی تھی اسے۔ اس کے اندر کی تڑپ تھی کہ وہ بابا کے پاس جائے اور ان سے پوچھے کہ بابا وہ کیسی مجبوری تھی جس کے لیے آپ نے اتنے درد سہے۔ ہانی، مما کی آواز پر وہ چونکی، جلدی سے چہرہ صاف کیا، مگر مما دیکھ چکی تھیں۔ مما نے اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھ لیا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا، کیوں رو رہی ہو ایسے؟ وہ بے کل ہوئیں۔ کچھ خاص نہیں مما، بس یوں ہی۔ اس نے ایک بار پھر چہرہ پونچھا۔ یوں ہی؟ ہانی، یوں ہی بے وجہ اتنا کون روتا ہے میرے بچے؟ بتاؤ کیا بات ہے؟ کسی نے کچھ کہا؟ ریان نے کوئی بات کہہ دی یا اپنے بابا کی کسی بات سے تکلیف ہوئی؟ ماما، اس کے لب ہولے سے ہلے۔ ماما بہت بے چینی اور فکر مندی سے دیکھ رہی تھی۔ ماما، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بابا کو ایک بار ہمیں موقع دینا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے، ان کی سننی چاہیے؟ ہانی، میں نے جو کیا تمہاری بھلائی مد نظر رکھ کر کیا۔ وہ شخص ایک بار پھر ہم سے جھوٹ بول کر کوئی کہانی گھڑ کر ہمیں بہلا لیتا اور پھر تمہارا رشتہ۔ فار گاڈ سیک ماما، کب تک آپ اس بات کو لے کر خوفزدہ رہیں گی؟ آپ جانتی ہیں یہ اتنا آسان نہیں۔ کتنا یقین دلایا ہے ریان نے آپ کو، مگر جانے آپ کس بات سے خوفزدہ ہیں؟ اگر آپ کو اس شخص پر یقین نہیں تھا تو آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں کیا تھا؟ نہیں ہانی، مجھے ریان پر اعتبار ہے، انہوں نے فوراً نفی کی۔ پھر کیوں ماما، کیوں اور کس بات سے خوفزدہ ہیں آپ؟ ماما، بابا شوہر ہیں آپ کے، میرے اور آپ کے سر کی چھت اور محافظ۔ مانا کہ بہت سی غلط فہمیاں، بہت سے گلے شکوے ہیں ہمارے درمیان، مگر یہ تمام شکوے بات کرنے سے حل ہوں گے۔ صرف اس وجہ سے کہ بابا میرا رشتہ اپنی کزن کے گھر کرنا چاہتے ہیں، آپ بابا کی کوئی بات، کوئی دلیل سننے کو تیار نہیں۔ میرا دل کہتا ہے ماما کہ بابا کی واقعی کوئی مجبوری رہی ہوگی۔ پلیز ماما پلیز، ہم نے لمبا عرصہ ان کے بغیر گزارا ہے، مگر اب جب کہ وہ لوٹ آئے ہیں تو کیوں ہم جان بوجھ کر انہیں خود سے الگ کریں، انہیں واپس پلٹ جانے پر مجبور کریں؟ ہانی، رخسار بیگم نے بے یقینی اور تعصب سے بیٹی کو دیکھا۔ میں تمہیں اور ریان؟ مما، جب بابا نے رشتے کی بات کی تو آپ نے انہیں کیوں نہیں بتایا؟ اور مزید کب تک آپ ان سے چھپائیں گی؟ وہ میرے بابا ہیں، اور جب ان کو یہ ساری حقیقت کا علم ہوگا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے تو وہ کیوں زبردستی کریں گے؟ آپ کو بہت پہلے ہی انہیں آگاہ کر دینا چاہیے تھا، تبھی جب ریان نے کہا تھا آپ سے۔ کیا لگتا ہے تمہیں وہ شخص اتنی آسانی سے یہ رشتہ مان لے گا؟ ایک ہنگامہ برپا کر دے گا، انہوں نے کہا۔ اگر ایسا ہے تو ماما جتنا زیادہ دیر تک چھپائیں گے ان کا غصہ اتنا ہی بڑھے گا، مگر مجھے نہیں لگتا ماما،
بابا اتنا ریئیکٹ کریں گے، یقیناً آپ ڈر رہی ہیں۔ مجھ سے زیادہ جانتی ہو تم اپنے باپ کو، وہ دکھ سے بولی۔ نہیں ماما، مگر وقت ہر انسان کو بدل دیتا ہے۔ وقت اور حالات نے بابا کے مزاج پر بھی اثر ڈالا ہوگا۔ اتنی زیادہ بدظن ہیں آپ ان سے۔ میرے دل میں بھی بہت گلے تھے، مگر مما اب مجھے بابا پر ترس آتا ہے۔ وہ بہت تنہا ہیں اپنی فیملی کے ہوتے ہوئے بھی۔ وہ شاید تیاری مکمل کر کے ان کے سامنے اپنے باپ کی وکالت کر رہی تھی اور رخسار بیگم حیرانی سے اسے دیکھے جا رہی تھیں۔